الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے بار بار یہ ذکر فرمایا کہ وہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو پاک اور صاف رہتے ہیں، اور اس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پاکیزگی کے اصول سکھائے اور یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے معاشرے کو، اپنی گلی اور محلے کو اور اپنی رہائش کو اور اپنے جسم کو پاک رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ ہم 40 دن کے اندر یعنی 40واں دن آخری حد ہے، یہ فرمایا کہ اپنے ناخن کاٹ لو، اور ناخن کس ترتیب سے کاٹے جائیں، کوئی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ ناخنوں کا کاٹنا الٹے ہاتھ کی فلاں انگلی سے شروع کر کے اور پھر الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کیا جائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کہیں یہ نہیں آیا کسی حدیث میں کوئی تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسی روایات کو بیان کرتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یا تو انہوں نے ان جیسی احادیث کو خود پڑھا ہو اور یا پھر کسی مستند عالم دین سے سنا ہو، اور اصل ان تمام باتوں کی علم ہے کہ جب علم نہیں رہتا اور لوگ اپنی من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں تو پھر امت میں وہی روایات چل پڑتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے اور اس نے جھوٹ جا کے بولا، اور آپ نے اسے اپنا نمائندہ مقرر نہیں کیا تھا، تو جب آپ تک اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا اس شخص کا سر اڑا دیا جائے۔ اتنی سخت سزا اس لیے کہ کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں تو لوگوں کو تو مان ہی جانا ہے، اور وہ جا کر جو مرضی ان کے نام پہ پھیلاتا رہے، تو اس لیے حدیث کی روایت میں بہت احتیاط درکار ہے۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے کہ آپ نے ناخنوں کے کاٹنے میں کوئی ترتیب بتائی ہو۔ مونچھوں کے لیے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ 40 دن کے اندر انہیں کاٹ دیا جائے،
اور اس سے زیادہ بڑھ جانے کو جسم پہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا، اور 40 دن تک اگر کوئی شخص اپنے جسم کے ان چاروں مقامات کو نہیں صاف کرتا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ ناخنوں کو چھوڑ دینا کہ وہ بڑھتے رہیں، مونچھوں کو نہ کتروانا کہ وہ بڑھتی رہے۔ 40 دن آخری حد مقرر کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں سفر کرنے والوں کو بھی اس چیز کی اجازت دی کہ وہ ہر ہفتے صفائی نہ کریں، کیونکہ سفر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اتنا اطمینان اور فرصت نہیں ہوتی، اور خاص طور سے اس زمانے کا سفر وہ تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ مسافر کے لیے تو رخصت ہے، وگرنہ اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر ہفتے اپنے جسم کے ان چاروں مقامات کی صفائی کرے، اور ناخنوں پہ میل جم جانا اور ناخنوں کے اندر میل کا پھنس جانا اس کو بھی منع کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ناخن بڑھے ہوئے دیکھے، حد سے زیادہ تھے، تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ یہ درندگی ہے۔ انسان کا ذوق اور اس کی طبیعت، خوشبو کا استعمال، اچھے کپڑے پہننا اور باتوں میں عمدہ بات کرنا، اور اچھی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل، اپنی سواری کو صاف رکھنا، اور جس حد تک ہو سکے اچھی سے اچھی سواری کو اختیار کرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ تلقین کرتا ہے کہ کچا سا گھر ہونا چاہیے اور سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا احمق بھی دیکھا کہ اچھے خاصے کپڑے، اور اگلی مرتبہ دیکھا کہ اس سے پیوند لگائے ہوئے تو حیرت ہوئی، اور ہم نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگاتے تھے تو کپڑے پہ پیوند لگا لیے۔ ہم نے کہا یہ تو آپ کا جوڑا بڑا قیمتی، بڑا اچھا، اور رنگ بھی اچھا، اور مہینے 2 مہینے میں یہ ہو گیا کہنے لگے جلا لیے تھے۔ یہ دین ہے ولیعوذ باللہ، اور یہ خیال نہ آیا کہ اچھے خاصے کپڑے کو جلانے کا جو گناہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے بندے وہ تو زمانہ ایسا تھا، مشینیں نہیں تھیں، لوگ ہاتھ سے کپڑے کو کارگر پہ کیا کہتے ہیں، کھڈی پہ، اور ایک اور لفظ بھی ہے، چرخے پہ کاٹتے تھے، اور چرخے کی باقاعدہ ترکیب تھی، تانا اور بانا ہوتا تھا، بہرحال تو وہ پھٹ جاتا تھا۔ اور اس سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی پیوند لگا لیتے تھے، وہ تو وہ چیز تھی۔ یہ کس سے سبق دیا کہ اچھے خاصے کپڑے کو جلا کر، یہ اسلام نہیں ہے، اور نہ دین کسی کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اب بھی کہے کہ میں یہاں سے بیت اللہ شریف جاؤں گا اور اونٹ پہ سواری کر لوں اور گھوڑے پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں جو چیزیں استعمال فرمائی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل گئیں، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چیزیں دوسری اقوام کی ان کی اپنی حیات طیبہ میں پہنچی ہیں آپ نے پسند فرمایا اور کہا اسے اختیار کر لو۔ عربوں میں کون شلوار پہنتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ پوری دنیا میں لوگ تہمت باندھتے تھے، ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر، یہی دنیا میں لباس تھا لوگوں کا۔ اور اس وقت تک یورپ اور ان علاقوں میں جہاں شدید برف باری ہے، زندگی کا وجود نہیں پایا جاتا تھا، لوگ بس یہی کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہندوستان میں
لوگوں نے اس کو سینا شروع کیا اور شلوار قمیص اور کرتا، اور یہ چیزیں جب پہنچی ہیں مکہ مکرمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خریدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ کیا یہ اچھی چیز ہے یہ کرتا، اور کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہننے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کے نزدیک کرتا تھا۔ شلوار کو دیکھا بڑا پسند فرمایا استر، یہ تو بہت زیادہ انسان کے جسم کو چھپانے والی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پہننا شروع کیے۔ برتن عربوں میں کہاں ایسے ہوتے تھے، چین نے ترقی کی اس زمانے میں اور ایسا برتن ایجاد کیا کہ جسے آگ پہ رکھ دیتے تھے، پانی گرم ہو جاتا تھا اور برتن نہیں ٹوٹتا تھا۔ اب بھی چائنا میں سے ایسی چیزیں آتی ہیں، پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے استعمال فرمایا، اور جب سردیاں آئیں تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گرم پانی لاؤ، میں اس سے وضو کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے پانی گرم کیا گیا، وگرنہ حضرت ابوبکر اور حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پانی شاید گرم نہیں ہوتا، یہ ان سے کم ثابت نہیں۔ تو اس لیے زمانہ اور تہذیب جب بدلتی ہے، لوگوں کی ثقافت بدلتی ہے، اسلام نے اصول متعین کر دیے، تو اس نے کہا تمہاری یہ چیزیں ان اصولوں سے نہیں ٹکرانی چاہیے، باقی تم جانو تمہارا کام جائے۔ اکاؤنٹس کہاں ہوتے تھے؟ یہ فوج جو باقاعدہ مرتب کر کے وظیفے دیے جاتے ہیں، یہ جی ایچ کیو اور یہ چیزیں کہاں ہوتی تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے لکھے گئے کہ اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں، اور اکاؤنٹنٹ جنرل مقرر ہوا پوری مملکت کا، اور وہ بھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے لکھا کہ حضرت یہاں عیسائیوں کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، بہت عمدہ نظام ہے، تنخواہیں مرتب ہیں، اور یہ ایک آدمی ایسا ہے جو پورے ملک کے لوگوں کا حساب کتاب پوری فوج کا آڈٹ کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے خوش ہوئے، چونکہ وہ خود بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور یہ حساب کتاب کا معاملہ فرمایا میرے پاس مدینہ بھیجو۔ عیسائی تھا اور اکاؤنٹنٹ جنرل مقرر ہو گیا، کسی نے نہیں کہا کہ عیسائیوں کی سازش ہو گئی اور عیسائی آ گیا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہ عیسائی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہودیوں میں سازش ہو گئی اور عیسائیوں نے سازش کر لی اور بیٹی دے کے بندے کو خرید لیا، یہ کر لیا۔ وہ حضرات ان بدگمانیوں سے کوسوں دور تھے، احتیاط کرتے تھے، بدگمانیوں میں نہیں بیٹھتے تھے۔ اس لیے اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں وہ چیزیں اپنا لوں جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چیزیں بدل گئی۔ اب وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ سپرے کرتا ہے، کوئی آدمی عطر لگاتا ہے، سب صورتیں جائز ہیں۔ اب اس میں بھی مبالغہ کرنا کہ عطر لگانا ٹھیک ہے اور سپرے کرنا غیر درست ہے، اور سپرے کرنے پہ نماز مکروہ ہو جائے گی اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر خدا کی شریعت یہی ہے تو اللہ کی پناہ ہے ایسے اسلام سے اور ایسی شریعت سے۔ یہ لوگوں کی اپنی اختراعات ہیں، اور سب نتیجہ ہے قلت علم کا، علم کے نہ ہونے کا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی چیزوں کو قبول فرماتے تھے جب تک کہ وہ اسلام سے نہ ٹکرائیں۔ اسلام نے اسی بھی سادی اصول کی بات بتا دی، انہوں نے کہا لوگوں لباس پہنو، زینت، اچھا لباس ہونا چاہیے، زینت ہونی چاہیے۔ زینت کا مطلب کہ اس میں نمائش تو نہ کرو، لیکن پہننے والے کو اچھا محسوس ہو، دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہونا چاہیے کہ اچھا لباس پہنا اس آدمی نے، بہت خوبصورت سلائی ہے، بہت اچھا لباس ہے، بس اتنی بات۔ اور دوسرے اصول کی بات بتا دی کہ ریشم مردوں نے نہیں پہننا۔ تیسرے اصول کی بات بتا دی کہ وہ سطر کو چھپانے والا ہو۔ چوتھے یہ بات بتا دی کہ ایسے نہ ہو کہ دسمبر جنوری کی سردی پڑ رہی ہے اور بانکے میاں گرکھا پہن کے چل رہے ہیں، ایسا شدید بخار کہ نمازیں بھی گئیں اور جماعت بھی گئی۔ یہ چند ایک اصول شریعت نے مقرر کر دیے، بس اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جائے۔
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں کوئی محراب نہیں ہوتا تھا. مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی محراب ہے ہی نہیں سرے سے. یہ جو کہتے ہیں نا ایک محراب بنا ہوا ہے یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے نہیں ہے. یہ تو 80 ہجری میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محراب بنوائے، اور روضہ مبارک کے اندر جالیوں میں کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جو جائے گا وہاں ایک محراب بنا ہوا ہے. اندر بھی کہتے ہیں کہ صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک یہ ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. کہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے اور اہل تشیع تو اسے مانتے ہی ہیں. بہرحال اندر محراب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی محراب مسجدوں میں نہیں ہوتا تھا. سیدھی سادی صفیں ہوتی تھی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے تھے. پہلے ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد جب تحویل قبلہ ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توانہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے نماز پڑھائی ہے 10 دن، اور اس جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے. یہ چیزیں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور کوئی آدمی لباس کے معاملے میں اندر کی طبیعت ہے نا، یہ اندر کا ذوق ہے. اندر کبھی عاجزی غالب آ جاتی ہے. سیدھا سادہ لباس کہتا ہے استری بھی نہ کرو، مر جانا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، چھوڑو دفع کرو. وہ اندر کی طبیعت بجھ جاتی ہے. کسی انسان پر یہ مقام آ جائے اور بالکل سیدھا سادہ لباس پہنے، بغیر استری کے بھی پہنے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. آپ نے فرمایا جس نے لباس اچھا پہننا اللہ کے خوف اور اللہ کے سامنے جواب دہی کی بنیاد پر ترک کر دیا، اللہ کا خوف اتنا غالب آ گیا قیامت میں اللہ اسے سب سے اچھا لباس پہنائے. یہ بھی گنجائش تھی ادھر بھی کہ اپنی طبیعت کو دیکھو. جوانی ہے اچھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے کو دیکھا، شادی ہوئی بھی تھی اور بالکل ایسے ہی لباس پہن کے جا رہا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا تم وہی نہیں ہو جس کا نکاح؟ اس کا جی. تو اسے درا مارا، پٹائی کی. فرمایا اچھا لباس پہنو، دلہا بنے ہوئے. اس کا امیر المومنین یہ انہوں نے کہا کچھ نہیں، تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیوی اچھا لباس پہنے تو بیویاں بھی چاہتی ہیں کہ شوہر اچھا لباس پہنے. ماں اصرار کرتی ہے، بہنیں ہیں، بیوی ہے. کوئی کہتا ہے یہ اچھے کپڑے پہن لیجئے، کیا حرج ہے کہ کوئی آدمی اچھے کپڑے پہنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر ہفتے اپنے جسم کی صفائی کرو، اور یہ بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں جس میں ان چاروں مقامات کے صاف کرنے کے. اور پانچویں چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بچاتے تھے لوگوں کو، بار بار تلقین فرماتے تھے، بار بار لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں جہاں سے مڑتی ہیں، پورے ہاتھ یعنی بنیادی طور پر جہاں سے ہاتھ کی انگلی مڑتی ہے اس جگہ پہ فرماتے تھے کہ میل نہ جمنے دینا. انگلیاں ایک تو بالکل ہتھیلی کے ساتھ سے مڑتی، ایک درمیان پہلے پور کے بعد، پھر اس کے بعد تیسرا پورا، دوسرا اور تیسرا. یہ جو 3 انگلیوں کے بینڈز ہیں جہاں پہ جھکاؤ ہے، منع فرماتے تھے یہاں پہ میل نہیں جمنی چاہیے. بار بار کہتے تھے، فرماتے تھے جوڑ جسم کے جتنے بھی ہیں ان میں میل نہیں جمنی چاہیے، ان میں پسینہ نہیں ٹھہرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اس لیے آدمی اپنے جسم کی صفائی پر بھی زور دے. اسی طرح جب انسان نماز میں، اس زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے، چٹائیاں ہوتی تھیں اور ان چٹائیوں پر بیٹھنے کی وجہ سے پاؤں میں اب بھی نمازی آدمی کے نشانات بن جاتے ہیں. نشان بن جائے ایک الگ بات ہے، پیشانی پہ نشان بن جاتا ہے ایک الگ بات ہے کہ کسی کی جلد کیسی اور کسی کی کیسی، مگر منع فرمایا کہ ان چیزوں پر میل نہیں جمنی چاہیے. مسجد نبوی میں عام فرش ہوتا تھا. یہ تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین بعض لوگ دیہات سے آتے ہیں اور مسجد کے فرش پہ تھوک دیتے ہیں، بڑا برا لگتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پھر کیا کریں اس کا؟ انہوں نے کہا فلاں وادی سے ریت منگا لیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں
ریت منگائی، بہت بڑھیا، بہت عمدہ، نفیس سرخ رنگ کی ریت اس سے بچھا دیا اور اس پہ چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت پتھر بھی ایک مرتبہ ڈلوا دیے، فرمایا بس ان پہ نماز پڑھا کرو کہ اگر فرض کر لو کسی نے ایسی حرکت کی بھی ہے تو ریت کی وجہ سے چھپ جائے گی۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جمعے کے دن اپنی مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خوشبو لگاؤ، اور جمعے کے دن مسجد میں خوشبو جو ہے اس کو لگایا کرو تاکہ مسلمان آئیں اور انہیں خدا کی عبادت کے لیے ایک صاف ستھرا، ایک پاکیزہ، ایک خوشبو کا ماحول ملے۔ آپ جائیے سرینا ہوٹل دیکھیے کیسی خوشبوئیں آتی ہیں، میریوٹ میں جائیے، کل کانٹیننٹل میں جائیے، آدمی جاتا ہے طبیعت۔ اسی طرح مسجد بھی مطلوب ہے، مسجد انتظامیہ کو چاہیے وہ دروازہ ہے، یہاں ہے، ہر جمعے کو کچھ سپرے ہو جائے، ہر جمعے کو بخور جلا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اطمینان تو ہو سو وہ جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے اس پہ بھی عمل ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس پہ بھی اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔